راوی، ستلج اور چناب کا سیلابی ریلہ پنجند کے قریب ملک بھر سے 20 لاکھ افراد کی بروقت نقل مکانی کروائی گئی۔ وزیر اعظم ہاؤس میں اجلاس کو بتایا گیا کہ مانسون کا آخری سپیل ختم ہونے کے بعد متاثرین کی بحالی کا کام شروع کیا جائے گا، جبکہ ابھی بھی تمام تر وسائل و افرادی قوت ریسکیو ریلیف انخلا کی سرگرمیوں پر لگائے جا رہے ہیں۔ پاکستان کے سیلاب اور شدید بارشوں سے متاثرہ صوبوں یعنی پنجاب اور خیبر پختونخوا میں 6 سے 9 ستمبر تک مزید بارشوں کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے 3 بڑے دریاؤں میں سیلابی صورتحال بھی برقرار ہے۔ دریائے چناب میں چنیوٹ میں، راوی میں، بلوکی اور میں اونچے درجے، جبکہ ستلج میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کی سیلابی صورتحال کا سامنا ہے۔ گزشتہ روز انڈیا نے دریائے ستلج میں سیلابی صورتحال کے حوالے سے پاکستان سے سفارتی سطح پر رابطہ کرتے ہوئے انتہائی اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ ظاہر کیا تھا۔ پاکستان میں صوبہ پنجاب میں سیلابی صورتحال سے متعلق ریلیف کمشنر پنجاب نبیل جاوید نے کہا کہ صوبہ پنجاب میں سیلاب سے مجموعی طور پر 38,75,000 لوگ متاثر ہوئے۔ انڈیا سے اونچے درجے کے سیلاب کی وارننگ کے بعد دریائے ستلج سے ملحقہ اضلاع میں ہائی الرٹ بھی جاری۔ پنجاب میں صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی (PDMA) کے ڈائریکٹر جنرل عرفان علی کاٹھیا نے خبردار کیا ہے کہ بارش کے نئے سلسلے کے سبب سیلاب میں متاثرہ علاقوں میں جاری ریسکیو آپریشن اور ضلعی انتظامیہ کے کاموں میں خلل پڑ سکتا ہے۔ جمعے کو ایک پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ انڈیا کی جانب سے انہیں آج ایک اور مقام پر اونچے درجے کے سیلاب سے متعلق وارننگ موصول ہوئی ہے، جس کے بعد دریائے ستلج سے ملحقہ اضلاع میں ہائی الرٹ جاری کر دیا۔ عرفان علی کاٹھیا کے مطابق اس وقت بھی گنڈا سنگھ والا کے مقام پر 3,11,000 کیوسک سے زیادہ پانی موصول ہے۔ پچھلے 72 گھنٹوں سے ہیڈ سلیمانکی کے مقام پر 1,50,000 کیوسک پانی چل رہا ہے۔ وہاڑی اور حاصل پور کے سنگم پر واقع ہیڈ اسلام کے مقام پر 1,02,000 کیوسک پانی گزر رہا ہے۔ PDMA کے ڈائریکٹر جنرل کے مطابق یہ پانی اب بہاولپور اور بہاول نگر سے ہوتا ہوا منجند کے مقام پر پہنچے۔ پاکستان میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں 20 لاکھ افراد کی بروقت نقل مکانی کروائی گئی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس پاکستان کے وزیر اعظم کی زیر صدارت ملک میں سیلابی صورتحال سے متعلق اجلاس کو بتایا گیا ہے کہ ملک بھر میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں 20 لاکھ افراد کی بروقت نقل مکانی کی گئی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں میں بجلی کے متاثرہ نظام میں سے 80% کو بحال کیا جا چکا، جبکہ متاثرہ پلوں و شاہراہوں کو روابط کی بحالی کے لیے مرمت کر کے ٹریفک کے لیے کھولا جا چکا ہے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ ملک بھر میں ہلاک اور زخمی ہونے والے افراد اور مالی نقصانات کے حوالے سے وفاقی حکومت کی جانب سے مالی معاونت کی فراہمی ترجیحی بنیادوں پر نادرا کے ذریعے مکمل کی جا رہی ہے۔ اجلاس کو متاثرہ علاقوں میں نقصانات اور ریسکیو ریلیف کی کارروائیوں کے ساتھ ساتھ سیلابی ریلے کی موجودہ صورتحال پر آگاہ کیا گیا۔ سیلابی ریلے کے حوالے سے بتایا گیا کہ دریائے راوی، ستلج اور چناب میں سیلابی ریلہ اس وقت وسطی اور جنوبی پنجاب میں پہنچ چکا، جو جلد پنجند سے گزرے گا۔
سندھ کے متعدد اضلاع میں بارشوں کے باعث سیلابی صورتحال پیدا ہونے کا خدشہ، پاکستان میں نیشنل ایمرجنسیز آپریشن سینٹر نے خبردار کیا ہے۔ سندھ کے متعدد اضلاع میں 6 سے 9 ستمبر کے دوران بارشوں کا سلسلہ شروع ہوگا، جو وقفے وقفے سے جاری رہے گا۔ نیشنل ایمرجنسیز آپریشن سینٹر کے مطابق بارشوں کے باعث میرپور خاص، شہید بے نظیر آباد، تھرپارکر، خیرپور سکھر، لاڑکانہ، ٹھٹھہ، بدین، سجاول، حیدرآباد اور کراچی کے نشیبی علاقوں میں 7 سے 9 ستمبر کے درمیان اربن فلڈنگ کا خطرہ موجود ہے۔ مریم نواز کا گجرات کے متاثرہ علاقوں کا دورہ، متاثرین کو ازالے کی یقین دہانی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے گجرات کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا، ریلیف اور ریسکیو کارروائیوں کا جائزہ لیا، جبکہ متاثرین کو ازالہ کی یقین دہانی کرائی۔ مریم نواز کی متاثرہ خواتین سے ملاقات، مسائل دریافت کیے اور سیلاب متاثرین میں تحائف بھی تقسیم کیے۔ انہوں نے کیمپوں میں مقیم متاثرین کے لیے طبی سہولیات سے آگاہ کیا گیا۔ اس موقع پر ضلعی حکام نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو بریفنگ دی۔ اپنی بریفنگ میں ان کا کہنا تھا کہ پانی کی نکاسی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں، مویشیوں کے لیے ڈاکٹرز اور چارے کا وافر ذخیرہ موجود ہے۔ متاثرہ علاقوں سے شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ گجرات میں 20 ریلیف کیمپ ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز جلال پور جٹاں کے نواحی علاقہ شہباز پور فلڈ ریلیف ٹینٹ سٹی پہنچ گئی۔ انہوں نے نواز شریف کی ٹینٹ سٹی میں سیلاب متاثرہ خاندانوں سے ملاقات کی، خواتین اور بچوں میں تحائف پیش کیے۔ مریم نواز نے ٹینٹ کے اندر بیٹھ کر ننھی بچی اور اس کے والدہ سے بات چیت کی۔ کم سن بچی نے وزیر اعلیٰ کو دیکھ کر اظہار مسرت کیا، جبکہ وہاں کھانا، ادویات، صفائی اور دیگر سہولیات کے بارے میں بھی دریافت کیا۔